www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. میرے پیارے بھائیوں، بس قریب قریب آ جاؤ. ہمیں اللہ نے ایمان بھی دیا ہے اور ایمان کے ساتھ آداب بھی ہوتے ہیں. جو بے ایمان ہے وہ بے ادب ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس لیے ہر چیز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی مجلس ہے تو مجلس کے آداب، اسی میں ترقی ہوتی ہے اللہ کی طرف آدمی کی. آداب کا بھی پابند، احکام کا بھی پابند، سب چیزوں کا پابند. پابندی کے بغیر ترقی نہیں. جتنی پابندی اتنی حفاظت اتنی ترقی. میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، دنیا کو اللہ نے حالات کی جگہ بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں، آدمی چاہے نہ چاہے، اور وہ گزرتے رہتے ہیں. جیسے بچپن آیا، بچپنے کی حالت پھر وہ گزر گئی. ہم سے پوچھ کے نہیں گزری، بچپنا ختم ہوا. پھر جوانی آئی، پھر وہ بھی ختم ہوئی. پھر بڑھاپا آیا، وہ بھی ختم. یہ وہ حالت ہے کہ جو آدمی چاہے نہ چاہے اس کی زندگی اس زندگی پر جیسے گزرے. یہ قدرت کی علامت ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. بچپنا قدرت سے ہوا، جوانی قدرت سے ہوئی، بڑھاپا قدرت سے ہوا، پھر موت قدرت سے ہوئی. یہ سب قدرت سمجھانے کی باتیں ہیں کہ اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ حالات جتنے بھی آئیں گے وہ قدرت سے آئیں گے، اور جتنے بھی حالات سدھریں گے وہ قدرت سے سدھریں گے. قدرت حالات کو سدھارے گی. یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں یا دنیا کا مال متاع یہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا. ایسا ہے نہیں کہ دنیا کے مال متاع سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی زیادتی فراوانی سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا اللہ نے رکھا ہی نہیں. یہ دنیا کی کسی سبب میں بھی حالات سے بنانے کی طاقت اللہ نے نہیں رکھی. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں. ایک آدمی کے پاس ہتھیار ہے تو اس کی حفاظت ہوگی کہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہتھیار تو اس کی حفاظت ہو جائے گی، کیسا نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو ہتھیار سے اس کی حفاظت ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. اس لیے دنیا کی ہر چیز اپنا کام بنانے میں نفی کے نیچے ہے، یعنی ان سے نہیں ہوگا. لا الہ نے یہ بات کہی ہے کہ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی نقصان دور کرنے والا نہیں. یہ کلمہ ہے. اللہ کے سوا سب کی نفی. ایک اللہ ہے، وہ بنانے والا ہے. اسی نے پیدا کیا ہے، وہی بنا لے گا. نفع بھی اس کے ہاتھ میں، نقصان بھی اس کے ہاتھ میں، سب اس کے ہاتھ. اور یہ سب قدرت سے ہوگا. اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ پانی ہو تو گلے میں سے سبزہ اگے گا، کہ نہ ایسا نہیں ہے. پانی کو اللہ نے بنایا ہے سبزہ اگانے کے لیے. اصل اللہ کی قدرت ہے. ایمان میں یہ بات ہے کہ اللہ کو اس کی قدرت کے ساتھ، اللہ کو اس کی صفتوں کے ساتھ مانے. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ماننے کے لحاظ سے صحیح ہو جائے. جیسا اللہ نے بتایا ہے ایسا اللہ کو مانے کہ اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ، اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ایک ہی ہے وہ. پھر دوسری بات کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ہم کو،
اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے سے حالات بنیں گے. یہ بات پکی ہے. یہی بات پکی ہے. جدھر اللہ کے حکموں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کیا جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر حکم چھوڑ رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ رہے ہیں کہ بات نہیں بنے گی. یہ اصلی بات ہے. کلمے میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے حکموں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کام بنے گا اور حالات اللہ پیدا کریں گے. جیسے رات اور دن، صبح اور شام، اندھیرا اجالا، یہ قدرت سے ہے. ایسے آدمی کے حالات اللہ کی قدرت سے بنیں گے. ہم اس کو بھول گئے ہیں. اللہ بنا رہا ہے، حالانکہ اللہ ہی بنا رہا ہے، وہی پیدا کر رہا ہے. کوئی دوسرا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں. ہم اسے بھول گئے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے اسباب کو اپنے نگاہ میں رکھا اور اپنی من چاہی کو راستہ بنایا. من چاہی کا راستہ، من چاہی کا اور دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے. دنیا کی چیزوں سے من چاہی پوری ہوتی ہے. اللہ نے من چاہی بھی پیدا کی ہے، دنیا کی چیزیں بھی پیدا کی ہیں. یہ قدرت سے ہے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے اور جب کھانا کھاتا ہے تو اس کو لذت آتی ہے. تو بھوک بھی پیدا کی ہے، لذت بھی پیدا کی ہے، کھانا بھی پیدا کیا ہے. یہ سب اللہ نے پیدا کیا. اگر لذت نہ ہو تو آدمی نہ کھائے. پرہیز کا کھانا ہوتا ہے اس کو آدمی تھوڑا کھاتا ہے. تو کھانے پرہیز ہوتا ہے. ڈاکٹروں نے بتایا، حکیموں نے بتایا کہ آپ کو پرہیز کا کھانا کھانا، تو وہ زیادہ نہیں کھائے گا کیونکہ وہ ضرورت سے کھاتا ہے. باقی کھانے لذت سے کھاتا ہے. وہ ضرورت سے کھاتا ہے کہ بھائی اتنا کھانا پڑے گا آپ کو. تو یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. بھوک بھی لگ رہی ہے، لذت بھی آ رہی ہے، کھانا بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آدمی اسے نفع اٹھاتا ہے اور فرمایا ہے کہ نفع اٹھاؤ، کھاؤ پیو. حکم ہے کہ کھاؤ پیو. کیوں؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے. پہنو اوڑھو، یہ تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن یہ شرط کے ساتھ ہے. وہ کیا شرط ہے؟ کہ اللہ کے شکر گزار بن کر کے رکھو. یہ شرط ہے. کھاؤ پیو پہنو اوڑھو، شادی کرو، سب کچھ کرو، لیکن کس کے ساتھ؟ کہ اللہ کے شکر کے ساتھ کام کرو. آدمی کے اندر یہ خوبی ہے، خصلت اس کی ہے کہ وہ سب سے پہلے شکر کو بھول جاتا ہے. شکر نہیں کرتا. نعمتوں کو زیادہ چاہتا ہے کہ نعمتیں آئے، نعمتیں آئے، اسے شکر نہیں پڑتا. تو تقاضا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تقاضا اللہ تعالیٰ کا میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اس کے شکر گزار بنو. یمن میں ایک قوم آباد تھی، اس کو قوم سبا کہتے تھے. ان کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں. قرآن کریم ان کا ذکر ہے. میلوں تک ان کے باغات ہوتے تھے، میلوں تک، اور دونوں سائڈ پر ادھر بھی ادھر بھی، بیچ میں سڑک. تو ان کی سڑک ہمیشہ ٹھنڈی رہتی تھی. مسافر گزرتے تھے، قافلے گزرتے تھے، کوئی پریشانی نہیں کیونکہ میلوں تک باغات ہیں اور اس کی وجہ سے سایہ، پھر ٹھنڈک، پھر پھل بھی گرتے رہتے تھے، پھر کھانا چاہو تو کھاؤ. بہت خوشحالی تھی اللہ نے دی تھی ان کو. اور یہ خوشحالی دے کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کے لیے 13 نبی بھیجے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جس طرح ہماری ضرورتوں کے اور راحتوں کے اسباب اللہ دے گا، ایسے اس کے ساتھ اللہ اپنے احکام بھی دے گا. یہ ہر حکیم کا طریقہ ہے. آپ کی حکومت آپ کے گاڑی چلاؤ کہ ہاں چلاؤ، گاڑی خریدو چلاؤ،
لیکن لائسنس ہم سے لانا پڑے گا. یہ حکومت کہے گی کہ بندوق لاؤ اپنی حفاظت کے لیے، لیکن لائسنس ہم سے لانا پڑے گا. بندوق دکان سے خریدو، گاڑی کمپنی سے اتارو، گاڑی چلانے کا لائسنس ہم سے لانا پڑے گا، نہیں تو نہیں چلا سکتے. آپ کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں چلا سکتے. لائسنس چاہیے. ہم لوگ امریکہ میں تھے، ہماری جماعت 3 سال کی، پاکستان کی جماعت بھی تھی، تو وہ لوگ ماشاء اللہ بہت بڑی محنتی ہوتے ہیں. تو انہوں نے گاڑی خریدی امریکہ میں آتے، پرانی گاڑیاں جو ہوتے ہیں نا وہ خریدی اپنی گاڑی، کیونکہ وہاں امریکہ میں گاڑی کے بغیر، ٹیلی فون کے بغیر گزارا نہیں. اب تو بہت ہو گیا، اس میں تو 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹیلی فون ہونا ضروری، گاڑی ہونا ضروری ہے. تو گاڑی خریدی، کیا آپ نے گاڑی خریدی چلا لیں گے؟ کہ ہاں ہمارے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے کہ ہم تو ساری دنیا میں گاڑی چلا سکتے ہیں، وہاں کا لائسنس ہے، اس لیے گاڑی خریدی ہے. 4 مہینے تک گاڑی چلائی، پھر گاڑی بیچ دی، چلے گئے واپس. یہ میں نے مثال دی ہے. ہاں، یہ دنیا کے اسباب کے ساتھ اللہ کا حکم ایسے جیسے ہماری چیزوں کے ساتھ سرکار کا لائسنس لینا پڑے گا. نہیں تو قصور ہے، کیوں نہیں لیا؟ مال آپ کا مال ہے، مگر آپ اپنے مال کو لائسنس کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. تو حکومت کو جو اعتراض ہے وہ مال پر نہیں ہے، لائسنس نہ لینے پر. گاڑی لو، سب کچھ کرو، لیکن یہاں سے لے پوچھ کے. اللہ کا بھی یہی کام ہے، سمجھانے کے لیے کہ تم ہماری چیزیں استعمال کرو، ہماری نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن حکم کے ساتھ، بے حکم کے ساتھ نہیں. جو بے حکم کے ساتھ کرے گا وہ نعمت کا ناشکرا ہے، کیونکہ اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اس کے خلاف چل رہا ہے. اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے. ولا یرضی لعباده الکفر، کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے ناشکری کے اوپر راضی نہیں ہے. تو ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم سے ایک ہی تقاضا ہے کہ کیا کہ تم حکم کے ساتھ چلو، پھر تمہاری دنیا بھی آباد ہے، تمہاری آخرت بھی آباد ہے. اتنا آسان ہے یہ. اس لائسنس دیا نا، ساری دنیا میں پڑھو، پاسپورٹ بنایا، ساری دنیا میں پھرو. یہ ہم کو منع نہیں کرے گا، عام قانون ہے. پاسپورٹ دے رہا ساری دنیا میں پھرو. دین میں آسانی ہے تو آسانی اس طریقے سے، لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں، بلکہ نعمتوں کے بڑھانے میں اور اپنے مال اور چیزوں کے بڑھانے میں لگ گئے، اس کا ٹکڑ رہ گیا. اب ہوگی نافرمانی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرو اور اس کی نافرمانی بھی کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار، آدمی بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے کہ ہماری نعمتوں میں ہماری نافرمانی. حالانکہ وہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، ہر وقت اللہ کا محتاج ہے. پیشاب میں بھی اللہ کا محتاج ہے. جو پیشاب رک جائے گا تو یہ گیا کام سے. یہ کیا ہوگا کہ پیشاب بن ہو گیا، اب کسی کام کا نہیں ہے. جی ہاں، اس میں بہت محتاج ہے، اس کو آسانی سے پیشاب ہو جائے. اس کے باوجود یہ ہے، جب یہ حالت ہوتی ہے تب حق تعالیٰ شان ہو نعمتیں بھی دیں گے اور حالات بھی بگاڑیں گے. جب حالات بگڑیں گے تو مجھے قوم سبا کو یہ سب دیا تھا، بابا اور آمدنیاں اور بڑی خوشحالی، اور کب کھاؤ پیو، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ پیو، شکر گزار ہو، اور کہ تمہارا شہر کتنا اچھا ہے، اور پروردگار بھی غفور رہی رہے گا.
کہ اللہ بھی تو فوٹو رہے ہیں کام کرو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ان کے پاس 13 نبی بھیجے گئے دعوت دینے کے لیے، اللہ کے حکم کو سمجھانے کے لیے. اللہ اسباب بھی دیں گے، احباب بھی اور احکام بھی دیں گے، دونوں دیں گے. حکم بھی آئے گا اوپر سے اور دنیا میں اسباب بھی پیدا کریں گے، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، سہنے، دونوں کو لے کے چلو. وہ انہوں نے نہیں کیا. کہ شکر گزاری نہیں ہوئی نعمت کے جواب میں. جب یہ بات ہوئی، ان کی نافرمانی ہوئی، 13 نبیوں کی دعوت ہوئی. جب تک دعوت نہیں آئے گی بات نہیں بدلے گی. پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھاتے ہیں، یہ قاعدہ ہے کہ خود اپنی بات پہنچائیں گے نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کے تابع داروں کے ذریعے سے صحیح بات پہنچ جائے. جب تک صحیح بات پہنچاتی نہیں کسی کو اللہ سزا دیتے نہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جب تک ہم اپنی بات نہیں پہنچائیں گے اس سے پہلے سزا اور عذاب نہیں دیں گے. پہلے اپنی بات پہنچے گی تاکہ کوئی نہ کہے ہمیں خبر نہیں تھی اور آپ نے ہمیں پکڑ دی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ بات پہنچائیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ بندوں کے حقوق ہے، یہ خدا کے حقوق ہیں. یہ بات پہنچ رہی ہے روز. کل کو کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں بات نہیں پہنچی. ہاں، کل کو اقرار کریں گے کہ بات تو آئی تھی مگر ہم نے مانی نہیں. اللہ نے آتے کو نظیر کیا تمہارے کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ فرشتے لوگ سزا دیتے ہوئے کہیں گے کہ تمہارے کو سمجھانے والا نہیں آیا. کالو بلا کجا نظیر، ہمارے تو آئے تھے بچانے والے. ہمارے جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کفر پر مریں گے تو اللہ ہمیں پوچھے گا. اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا. ہاں کہتے ہیں کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ پوچھے کہ ہمیں کیوں پوچھے؟ اللہ کو ان کو بات پہنچی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. ماننا نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن ماننا نہیں ہے. ہاں، اس لیے ہم کو ادھر نہیں چلے گا کہ ہم کو کوئی بات پہنچی نہیں ہے. وہ خود ہی اقرار کریں گے. کالو والا کبجا ہمیں سمجھانے والے آئے تھے. پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کو جھٹلایا، آگے غلط نہیں مانی. ستر کی بات کوئی ادھر چلے گا نہیں. بات تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات پہنچاتے ہیں. اب بات پہنچ گئی، بات سمجھ میں آ گئی اور دل بھی کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، پھر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو روش ہے وہی چل رہی ہے. یہ بات اللہ کو ناپسند ہے. جب یہ حالت ہوگی کہ باوجود سمجھنے کے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے پھر حالت بگڑیں گی. ان کو سمجھایا گیا، ان کی سب بات پہنچائی گئی، اب حالات بگڑیں گے. اس لیے پریشانیاں آتی ہیں. ورنہ تو ایمان اسلام کی وجہ سے برکتیں آنی چاہیے. ایمان اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ زمین پر برکتیں آئے. جی ہاں، اس کی تاثیر ہے. برکتیں ایمان سے ہی آتی ہے. جب تو ایمان والے ایمان کا حق ادا کرے تو زمین کی برکتیں بھی اللہ ظاہر کرے گا، آسمان کی برکتیں بھی دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بستیوں میں، شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی، تقویٰ پرہیزگاری والی بنائیں تو ہم ان کو اوپر سے بھی برکت دیں، نیچے سے برکت دیں. لیکن یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، زیادہ ہونے کو برکت سمجھتے ہیں. ہاں کہ 10 سے 20 ہو گئے، 20 سے 40 ہو گئے، 40 سے 80 ہو گئے. اس کو تو حساب کہتے ہیں. اس کا زیادہ ہونا نہیں ہے. 40 اور 40 کتنے؟ 80 اور 80 کتنے؟ 160. یہودی کے ہاں ہو تو بھی 160 ہوں گے اور کسی ولی کے ہاں ہو تو بھی 160 ہوں گے. 80 اور 80 یہ حساب ہے. اللہ جو برکت دے گا وہ اس سے اوپر دے گا.
बरकत कभी ज्यादा करके भी देंगे और बरकत कभी थोड़े में बरकत डालेंगे कि है तो थोड़ा लेकिन उसमें बरकत हो गई। तो क्या हो गया कि बरकत की वजह से थोड़े से ज्यादा काम हो गए और ज्यादा में से बरकत खींच ली तो वो ज्यादा से थोड़े काम हुए और काम पूरे नहीं हुए। चुना चाहती हो रहा है, लोगों का पूरा नहीं होता। और क़यामत की निशानियों में से ये है कि माल बढ़ जाएगा। कितना माल है तुम देखते हो, मैं तो रोजाना तो मदरसे में बैठे बैठे 24 घंटे गाड़ियां चलती है माल लेके, 24 घंटे। हाँ, सब माल भरा हुआ है, अभी शरीर में है। क़यामत करीब माल बढ़ जाएगा। हाँ, फिर भी किसी को फुर्सत भी नहीं है, चैन भी नहीं है। क्यों? कि बरकत नहीं है और जिंदगी मकसद पर नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है, जिंदगी मकसद पर नहीं है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने जिंदगी दी थी उस पर जिंदगी नहीं है। ये सबसे बड़ी बरकत है कि जिंदगी मकसद पर नहीं है। ये मकसद क्या था कि जिंदगी में मकसद ये था कि लोग अल्लाह ताला को पहचाने, अल्लाह की इबादत करें, उसका हक अदा करें, हक अदा करने की फिक्र करें। ये जिंदगी का मकसद है। इसलिए अल्लाह ताला जिंदगी के बारे में सवाल करेंगे कि जिंदगी कहाँ गुजारी, क्यों? तो कोई काम के लिए दी थी तो वो मकसद भी ओझल हो गया है और अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं है। ये सूरत हो जाती है तो फिर परेशानियां ऊपर से उतरती है। हाँ, जिस चीज पर यकीन जड़ा हुआ है अल्लाह ताला उसी चीज को तोड़ते हैं, गलत यकीन को तोड़ेंगे। हाँ, कि जिन जिन चीजों पर मुसलमान अपना यकीन जमाएंगे कि ये होगा तो हो जाएगा, ये हो, उन सब चीजों को अल्लाह तोड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह को गैरत आती है कि मैं कर रहा हूं और ये क्या समझ रहे हैं, करने वाला तो मैं हूं, देने वाला तो मैं हूं, और ये हमसे हट करके यहाँ इसलिए हालात आते हैं और बातें बिगड़ती हैं। इसलिए मैंने कहा कि हालात का इलाज ये नहीं है कि चीजें बढ़ जाए, हालात का इलाज ये है कि दीन बढ़ जाए। दीन बढ़ गया, 100% मुसलमानों में दीनदारी आई कि बातिल की कुव्वत टूट जाएगी। 100% नमाजी भी बन जाए तो भी बातिल की कुव्वत कमजोर पड़ जाएगी। हाँ, अब कोई बेनमाजी नहीं रहा, ऐसे हो गए कि अल्लाह बातिल की कुव्वत को कमजोर करेंगे, नहीं तो बातिल की कुव्वत इनको दबाएगी। जी हाँ, यही हमारी ताकत है। जो हमारा दीन है वो हमारी ताकत है, जो हमारा दीन है वो हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी हमें चीजों के रास्ते से अल्लाह नहीं देंगे, उनको चीजें दे देंगे, उनको चीजें दे देंगे, सोना और चांदी और सब। हुजूर साहबा से ही कहते थे कि तुम क्या सोच रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत उमर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में चटाई पर लेटे हुए थे, चटाई, तो चटाई के निशान आपके बदन पर थे, क्योंकि कुर्ता नहीं था, तो चटाई के निशान बदन पर थे। तो उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, ये चटाई पर आप लेटे हैं और उसके निशान आपके बदन पर पड़े, आप दुआ क्यों नहीं मांगते कि अल्लाह ताला हमको भी दे जैसे इन लोगों को दे रखा है? हाँ, और उसमें बादशाहतें थी बड़ी बड़ी हुजूर के जमाने में, जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी बादशाहतें, अमेरिका और बड़ी बड़ी ऐसे उस जमाने में बड़ी बड़ी बादशाहतें थी, ईरान की और रोम की, बड़ी बादशाह, तो बड़ी ताकतें, बड़ा माल के अल्लाह ताला ने इनको कितना माल दे रखा है और कितना दे रखा है। आप दुआ उम्मत के लिए दुआ करें कि आपकी उम्मत को देखे, आप पैसा कर लेते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम समझ गए और फरमाया, उमर तुम किस ख्याल में हो, तुम किस ख्याल में हो? अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में देकर के निमटा दिया है, अब इनके आखिरत में कुछ नहीं है। हमारे लिए तो आखिरत बनाई है कि मुसलमान अपनी दुनिया से आखिरत बनावे, वो हमेशा की है। हाँ, इनको जो मिला है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो तो थोड़े दिनों के लिए। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने देते हैं, वो खेलता है, खुश होता है, फिर जब बचपना खत्म होता है तो वो खिलौने बेकार हो जाते हैं। बचपना खत्म हुआ तो वो खिलौने बेकार है, जिससे वो खेल रहा था। ऐसे जैसे इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इनकी सब चीजें बेकार हो जाएगी।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ ہم تو حکم پورا کر کے آخرت بنانے والے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو اپنا کام دیکھیں گے، اپنا طریقہ دیکھیں گے، اسی سے اللہ ہمارے حالات بنائیں گے. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ چیزیں دے گا بھی تو پریشانیوں کے ساتھ دے گا، کیونکہ ناراض ہے. اس لیے مال بھی ملے گا لیکن پریشانیوں کے ساتھ ملے گا، کیونکہ دین نہیں ہے. اگر دین آئے تو یہ مال متا برکتوں کے ساتھ ملے. ہمارا حصہ برکتوں کا ہے، زیادتی کا نہیں ہے، کہ ہمیں برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ لوگ زمین شہروں میں رہنے والے اپنے زندگی ایمان والی پرہیزگاری والی بنائیں تو ہم آسمان سے بھی برکتیں دیں اور زمین سے برکتیں. لیکن جو دن گھٹتا گیا وہ برکتیں گھٹتی گئی. کسی زمانے میں گیہوں کا دانہ اتنا بڑا تھا جتنا کھجور کی گٹلی. ہاں، 2 تربوز 1 اونٹ کا بوجھ، یعنی 1 اونٹ جو ہے وہ 2 تربوز اٹھا سکتا تھا. اتنے بڑے بڑے تربوز پیدا ہوتے تھے. پیٹ کا کہتا ہوں، اتنی خیر آتی تھی زمین میں سے. یہ 2 تربوز 1 اونٹ اٹھا رہا ہے. اتنی یہ پھر گھٹنا شروع ہو گیا. یہ گھٹ گئی. کیوں کہ ان کا دین گھٹ گیا. اسے جو برکتیں جو خیر آتی تھی وہ گھٹ گئی. یہ دلیل ہے کہ ہماری خیر جو ہے ہمارے دین سے ہے. ان کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے، اپنے دین کو دیکھ کر کے چلنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ہمارے دین سے بنائیں گے. لیکن دین آنے کے لیے دین کی محنت کرنا ضروری ہے. ہاں، محنت کا حکم پہلے ہے. محنت کا حکم پہلے. سب سے پہلے محنت کا حکم آئے تھے مکے میں کہ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو اللہ سمجھاؤ، آخرت سمجھاؤ، جنت سمجھاؤ، دوزخ سمجھاؤ. یہ محنت کرو. یہ حکم پہلے آئے تاکہ لوگوں میں استعداد اور طاقت پیدا ہو حکم پہ چلنے کی. دین کی محنت سے یقین بنتا ہے، اندر خدا کا خوف بنتا ہے. تو وہ خدا کا خوف اور خدا کا یقین آدمی کو خدا کی طرف چلاتا ہے، اور کوئی چیز چلاتی نہیں ہے. جتنا اندر کا یقین، جتنا اندر کا خوف، اتنا آدمی اللہ کی طرف جائے گا. اگر یہ چیز نہیں ملتی تو پھر وہ دن میں پیچھے رہ جائے گا، نمازوں میں پیچھے، تمام دینی کاموں میں پیچھے. کیوں کہ یقین نہیں ہے. اتنا یقین نہیں ہے جو آگے لا رہے اس کو. اس لیے محنت کے حکم پہلے آتے ہیں. ہاں، کہ محنت کرو، ایمان اور آخرت کو سمجھو اور سمجھاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے اندر دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی، اندر یقین بنے گا، خدا کا خوف بنے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی. یہ اصل مایا ہے ہمارے اندر. جب یہ گھٹتی ہے تو دین آپ کو آپ گھٹ جاتا ہے. جی ہاں، پھر نقصان ہی نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ دین کا نقصان. دنیا کا نقصان ہوا ہے کہ وہ کور ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ابھی زندہ ہے، اس گھر میں چوری ہوئی، سب لے گئے، خود نہیں بچا. پریشان ہو کر دوسرے شہر میں گئے. وہاں کچھ ہم نے کوشش شروع کی کمانے کی، تو ماشاء اللہ کمایا اور خوب کمایا. ایک گھر تو یہاں تھا ہی جس کو چھوڑ گئے، وہاں سے کمانے کے بعد دوسرا گھر خریدا تھا تیار، اور کاروبار بھی خوشحال ہو گئے. وہ بھی ان کے لڑکے بھی. نقصان ہوا تھا کور ہو گیا. دنیا کا نقصان کور ہو جائے گا. آخرت کا نقصان کہ اس کے کور ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں. ایک نماز جو ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ قیامت تک نہیں آئے گی. جو آئے گی وہ دوسری آئے گی. اگر زندہ رہا تو بھی نہیں آئے گی. ہاں، یہ سمجھایا ہے کہ آخرت کا جو نقصان ہوا ہوگا اس کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ بھگتنا پڑے گا. دنیا کا نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ لوٹ دے دے گا. اس لیے کوئی آخرت کا نقصان نہ کرے. یہ بات سمجھائی جائے، اس کی محنت کی جائے تاکہ قدم آخرت کی طرف پڑے. جتنے قدم آخرت کی طرف پڑیں گے اتنی دنیا کے امور آسان ہو جائیں گی. ہاں، دنیا کی دشواریاں آخرت کے بھولنے کی وجہ سے. ہاں،
جتنے آخرت کو یاد کرتے آخرت کا کام ہے، اللہ دنیا کی عمر میں آسان لائیں گے، اچھے حالات لائیں گے، برکتیں لائیں گے، دعائیں قبول ہوگی. جتنے اچھے حالات ہیں وہ دین سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں، لیکن دین پر چلنے کے لیے دین کی محنت ہوگی. کھیتی کی محنت سے کھیتی کا فائدہ، تجارت کی محنت سے تجارت کا فائدہ، دین کی محنت سے دین کا فائدہ. کہ دین کی محنت ہو گئی تو اب فائدے ٹوٹ رہے ہیں. جس آدمی کا جسم صحیح ہو گیا تو کانوں کا فائدہ، آنکھوں کا فائدہ، زبان کا فائدہ، ہر عضو کا فائدہ، کیونکہ جسم صحیح ہو گیا. اس طرح دین کی محنت صحیح ہوگی کہ ہر حکم فائدہ دے گا، ہر حکم زندگی میں آئے گا. جو حکم مشکل تھے نا وہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ محنت ہوئی ہے. جیسے آدمی تندرست ہو گیا تو ساری قوتیں کام کرنے لگ گئی. ایسے ہی کہ دین کی محنت ہو گئی کہ سارے حکموں پر عمل کرنے کی طاقت آ جائے گی. تو محنت چھوٹ گئی تو پھر نماز بھی ہوگی نہیں، نمازی ہاتھ سے چل جائے. یہ نمازی نہیں پڑھی، 50 سال ہو گئے، ایسے لوگ ہیں 50 سال سے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ 50 نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. کیوں طاقت نہیں ہے؟ کہ نماز کے لیے اور دین کے لیے محنت نہیں ہوئی ہے. اگر وہ محنت کرے تو 50 سال کی جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ بھی قضا کر دے، اس کو قضا پڑھ لے. سنا تو لوگ جماعتوں میں پھرنے کے بعد برسوں کی نمازیں قضا پڑھتے ہیں کہ میرے 20 سال کی نماز میں نے قضا پڑھ لی. طاقت آ گئی، برسوں کی زکاتیں دی کہ برس ہمارا زکات نہیں دی، 18 سال سے زکات نہیں دی. اب 4 مہینے لگے تو کیا کہ گھر جا کر 18 سال کی زکات نکالی کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں اور زکات میں نے دی نہیں ہے. ہاں، ایسے بہت لوگ ہیں کہ ان کو اپنی ذمہ داری کی خبر ہی نہیں ہے، یا خبر ہے تو واقعی نہیں. کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنی زکاتیں ہیں، کتنے روزے، کتنے بندوں کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، اور اندر اندھیرا ہے، اس لیے بات روشن ہوتی نہیں ہے. مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ. جب یہ اللہ کے راستے میں چلیں گے تو ان کا اندر کا اندھیرا کٹے گا، روشنی پڑے گی تو پتہ چلے گا کیا کیا کمی ہے. جیسے ایکس رے کی مشین بتاتی ہے نا کہ کیا ٹوٹا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، فریکچر ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ مشین بتاتی ہے. مجھے پتا بنگلہ دیش میں فریکچر ہوا تھا تو میں سمجھا موچ آئی ہے تو موچ کا علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہو. دل لے گئے، پھر مجھے بٹھایا ایکس رے تو مجھے وہ ڈاکٹر کے آپ کا پاؤں دیکھیے وہ ہڈی پھٹ گئی ہے، یعنی فریکچر ہوا ہے. مجھے دکھائی کہ میں اس کو جوڑوں گا اور آپ کو تکلیف ہوگی، یہ کہا. جس طرح ایکس رے کی مشین بدن کا ٹوٹ پھوٹ بتاتی ہے، اس طرح میں جو دین کی محنت ہوگی تو کتنا دن ٹوٹا ہوا ہے، کتنا ٹوٹا ہوا ہے، یہ پتا چلے گا اندر. کہ میں نے اتنی نمازیں کھوئی ہیں، میں نے اتنا زکات کھوئے، لوگوں کے پیسے کھانے ہیں، لوگوں کا مال. مجھ سے پوچھنے آتے ہیں لوگ کہ ریلوے میں ملازمت کرتا تھا، رشوت کھائیے پیسنجروں سے. ہاں، کیوں کہ اب بات سمجھ میں آئی تو اب علاج پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پیسنجروں سے علاج کو رشوت کھائی ہے، سود کھایا ہے، سودی کاروبار کیے ہیں. اب وہ گناہ اس کا کھلا. تو مانا یہ سبھی کہتے ہیں کہ لوگ جب اللہ کے راستے میں چلیں گے تو ان کے اندر کا اندھیرا کٹے گا، تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنے نقصان میں جا رہے ہیں. اس لیے توبہ ملتی ہے اللہ کے راستے میں. کیا ملتی ہے؟ توبہ ملتی ہے. بڑے بڑے گناہوں سے محنت کرنے والے چاہیے، محنت کرنے کے لوگ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کریں گے، بڑے بڑے گناہ. ایسی کارگزاری ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم نے محنت کی تو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، محنت کا حکم پہلے، دین کی محنت. کہ دین آئے گا دین کی محنت سے، حالات سارے بنیں گے دین سے، اور دین آئے گا دین کی محنت سے. صحابہ کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، مدینے کے حالات لوگوں کے ہر لائن سے، مالی سماجی ہر. پھر جب ان میں دین آیا تو صبر کر کے انہوں نے دین میں اپنے آپ کو کامیاب بنایا، اللہ نے سارے حالات ٹھیک کر دیے.
اگر وہ محنت کرتے کمانے کی تو اتنا نہ ملتا جتنا ان کو اللہ نے دین کی برکت سے دیا کمائیوں میں. ایسے دنیا میں بھی دنیا کے حساب سے بھی دیا, دین کے حساب سے بھی دیا. ہاں اگر وہ کمانے کی محنت کرتے تو اتنا نہ کما سکتے تھے جتنا اللہ نے دین کو دین کی برکت سے دیا ہے. ہاں یہ بات آج بھی ہے میرے بھائی, اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آئے اور ہم اس کو اپنے دل پر لیں. سن کے چھوڑ دینے کی عادت پڑ گئی ہے, سنا چھوڑ دیا. ہاں یہ نظر نہ ہوا ہے, سنا چھوڑ دیا, سن لیا. جی ہاں یہ رواجی چیز ہے, اخبار پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یہ نہیں پڑھ کر ان کا کوئی علاج کرے گا, یہ ہوا ہے یہ ہوتا کوئی علاج, پڑھ کے چھوڑ دیا, ایسے سن کے چھوڑ دیا. یہ غفلت کی بات ہے, یہ سن کے چھوڑ دے. اذان بھی سنے اور نماز بھی چھوڑ دے. اذان بھی سنے اور مسلمان ہے اور نماز بھی چھوڑ دے, یا دیر سے پڑھے پہلے جماعت کی پڑھے. ہاں سن کے یہ زبردست ناشکری ہے. اور اس کا علاج توبہ ہے, لیکن توبہ جو ہے توبہ کے لیے کہ جب محنت کرے گا تو آدمی کو توبہ ملے گی, پھر وہ پابند ہو جائے گا, خود ہی نفع دیکھے گا کہ میرا کتنا نفع ہے. اس لیے محنت کا حکم اور محنت کی ترتیب پہلے کہ اپنے آپ کو محنت پر کھڑا کرو, پھر کہ تمہاری اپنی زندگی بنے گی اور تمہارے ہاتھوں سے دوسروں کی زندگی بھی بنے گی. اتنا بڑا کام ہے یہ. جو نفع تبلیغ سے ہو رہا ہے وہ اخباروں میں نہیں آتا. جی ہاں اخباروں میں نہیں آتا, وہ آنا بھی نہیں چاہیے. ہماری چیز ایڈورٹائز کے لیے نہیں ہے, وہ تو مجاہدے اور قربانی کے لیے ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حاجیوں میں کام شروع کیا تھا, ابھی آج کل ہمارے بھی ہوتا ہے حاجیوں میں کام ہوتا ہے, مولانا نے شروع کیا تھا شروع میں. تو ایک دن سنا رہے تھے, میں بھی تھا اس وقت یہاں سے گیا تھا کہ ہم نے حاجیوں میں کام شروع کیا, ہماری باتیں اخباروں میں نہیں آتی. اس وقت پانی سے لوگ جاتے تھے, پانی کے راستے سے, پانی کے جہازوں سے جاتے تھے. تو کہ ہم پانی یہ ہوتا تھا کہ پانی کے جہازوں سے جتنے حاجی 2000 حاجی چڑھتے تھے ایک جہاز میں, اور 6 یا 8 دن کا سفر ہوتا تھا. تو بمبئی میں حاجیوں میں کام ہوتے, جماعتیں کام کرتے تھے, حاجیوں کو بھی حج سمجھاتے تھے, دین سمجھاتے تھے, اور جماعت تیار کر کے حاجیوں کے جہاز میں. اس وقت حج کے اتنے قانون نہیں تھے, آسانی تھی, تو جماعت بھی بنائی تاکہ اندر جہاز میں کام کریں. وہ جہاز میں کام کرتے ہیں, گشت کریں, تعلیم کریں, بیان کریں, لوگوں کو سمجھاوے. 6 دن ہے اندر, 8 دن ہے, اور کھانا پینا تو جہاز دیتا ہے, فرصت ہے, کچھ کام نہیں لوگوں کو. اور سب مسلمان ہیں, حج کو جا رہے ہیں. کیونکہ ہماری جماعت گشت کر رہی تھی جہاز میں, فرسٹ کلاس کے مسافروں کو جو حج میں جا رہے تھے ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا وہ حلال نہیں تھا. گوشت کمپنی ہے کہیں سے اپنا کر لیا, تو جب گشت کرنے لگی تو ان کو پتا چلا کہ جو مرغیاں ان کے لیے آئی ہیں وہ حلال نہیں ہے. تو جا کے ان پیسنجروں سے کہا, اوپر والے فرسٹ کلاس کے تھے, کہ تمہارا کھانا تو حلال ہے, تم پیسے بھی دیتے ہو, حرام کھاؤ گے, بیت اللہ پر تمہاری دعا کیا قبول ہوگی حرام کھا کے. جب زمانے خبر بھی چل جائے تو وہ سب نیچے اترے, اور ایک ہنگامہ ہوا جہاز میں, شور کہ ہم کو حرام کھلاتے ہو, پیسے لیتے ہو. اس وقت مسلمانوں میں دینداری زیادہ تھی, اب حرام حلال کی اب پرواہ نہیں ہے. جی ہاں ہوائی جہاز میں جو دے وہ کھا لیتے ہیں, جو کھانا ہوائی جہاز والے دیتے ہیں نا وہ کھا لیتے ہیں. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ لکھواتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کھائیں گے, ہم گوشت نہیں کھائیں گے, تو اس کو بتا بھی دیتے ہیں وہ. لیکن کون لکھوا ہے, جو ملا ہوتا ہے کھا لیا. یہ بے دینی کی نشانی ہے. حدیثوں میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان یہ جو سوچے گا کہ میں جو کھا رہا ہوں حلال کر رہا ہوں,
تو اس وقت میں اتنی بجلی نہیں تھی. تو جب شور ہوا جہاز میں یہ کیا کر رہے ہیں, ہم تو حرام کھلا رہے ہو. تو پھر وہ جہاز والوں نے معافی مانگی, وہ سارا گوشت جتنا تھا وہ سب پانی میں پھینک دیا. اور کراچی سے گزرتا تھا جہاز, تو کراچی سے حلال گوشت لینے کی بات کیا ہو گئی. تو کیا کہ وہ تو جہازوں میں حلال گوشت آنے لگا, وہ تو جماعت کی وجہ سے آیا, مگر ہماری باتیں اخباروں میں پیپروں میں نہیں آتی. کہ کتنی اصلاح ہو رہی ہے, کتنا آرام سے بچنے کا سامان ہو رہا ہے, اور سب کے لیے. تو جماعت کا کام ایسا ہے کہ اسے کتنا نفع ہو رہا ہے وہ پیپروں میں اخباروں میں نہیں آئے گا, وہ تو زندگیوں میں آئے گا. جی ہاں, زندگیوں میں آئے گا. جو زندگیوں کا بگاڑ تھا وہ نکل جائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری نسبت میں محنت کریں گے, اللہ کہتے ہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت انہیں ضرور دیں گے. تو محنت پر ہدایت ضرور ملے گی. جتنا بگڑا ہوا ہوگا اتنا زیادہ سدھرا ہوا بھی ہوگا. وہ جو جتنا زیادہ بگڑا ہوا اتنا جب زمان میں جاتا اتنا زیادہ وہ سدھرا ہوا. جتنی طاقت سے گناہ کرتا تھا اتنی طاقت سے اب دن کا کام بھی کرے گا. دعوت کا یہی نفع ہے کہ جو طاقت وہاں لگ رہی تھی غلط, اسے موڑ کر کے یہاں لے آؤ. جی ہاں, یہ نفع ہے. غلط طاقت لگ رہی تھی اب صحیح لگے گی. اور کچھ نہیں کرنا ہے, پھر نہ کسی کا کاروبار بند کرانا, نہ دکان بند کرانی, کہ نہیں, جو غلط چل رہا تھا وہ ختم ہوگا, جو اب صحیح چلے گا. اب کمائیاں بھی صحیح ہو جائے گی. جی ہاں, سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. کیوں کہ وہ تو چھوڑنے کی چیز تو ہے نہیں, سب کمانا پڑے گا. لیکن جو غلط تھا وہ نکل گیا. کیوں, جب دین کی فکر آ گئی اندر تو غلط چھوڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, صحیح پکڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, جو محنت کریں گے ان کو ہدایت دیں گے. اس چیز کو دل پر لینے کی ضرورت ہے ہر ایک کو, کیونکہ ہدایت پر جینا بھی ہے, ہدایت پر مرنا بھی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, خبردار تمہاری موت نہ ہوئے مگر ایسی حالت میں کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. بس یہ حکم ہے کہ اللہ کی بات مانتے مانتے مرو. مرنا تو ہے, مانتے مانتے مرو, پھر خیر خیر. اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو اور اس کو اپنے دل پر لو کہ ہمیں زندگی دنیا میں حکموں والی گزارنی ہے, اور حکموں والی زندگی گزارنے سے غریب نہیں ہو جائیں گے. کدھر بھائی میں غریبی آئے گی؟ غریبی نہیں آئے گی. غریبی مالداری کے اوپر سے لکھی ہوئی ہے. جی ہاں, بیماری تندرستی بھی لکھی ہوئی ہے. ہزاری فرماتے تھے بیماری بھی جلدی آتی ہے, غریبی بھی جلدی آتی ہے, آدمی چاہے نہ چاہے. ہاں, سویا جائے رات کو پھر بیمار ہو گیا. غریبی جلدی آتی ہے, بیماری بھی جلدی آتی ہے, جو قدرت سے آتی ہے, ہوشیاری تھوڑی آتی ہے. جی ہاں, تو یہ نہیں کہ دین پر چلیں گے تو غریب ہو جائیں گے اور بے دینی سے مالداری رہے گی. یہ دھوکہ ہے. اسی سے دنیا, اسی سے آخرت بگڑ رہی ہے. اس لیے دین کی محنت کرنی ہے تاکہ دین پر چلنے کی طاقت آ جائے, اسی سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب ہمت کر کے بتاؤ اس کے لیے کہ محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. یہ کام ہی محنت کا ہے. چیز کا پہلے محنت ہو جائے گی, اور محنت کو زیادہ نہیں ہے, ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. ایمان یقین بنتا ہے, اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہی زندگی کی کل کائنات ہے. آسان ہے لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. اگر پابندی سے کریں, مہینے کے 3 دن, ہفتے کے 10, نمازیں اہتمام سے پڑھنے کی چیز ہے, سر سے اتارنے کی چیز نہیں ہے. ایسا سے اتر گئی پڑھ لی, ایسا نہیں ہے. اہتمام سے, حفاظت سے. ہاں, اذان ہوئی کے بعد صحابہ فرماتے تھے کہ اذان سے پہلے مسجدوں میں جاؤ, آگے رہو, پیچھے نہ رہو نماز میں. نماز پوری زندگی پر اثر ڈالے گی. جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی ہوگی.
اسے نماز سر سے اتارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تو سر پر لینے کی چیز ہے۔ اہتمام سے پڑھیں تاکہ اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ ہم امت تیرے کام میں گنہگار ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہم تیرے پاک دربار میں اقرار مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، زندگی کی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں، اے اللہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اس کے حساب کتاب سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما، آپ کے حکموں پر ہمیں جمنا نصیب فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ خیر عطا فرما ہم کو جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں، ہر شر فتنے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔